مفکر پاکستان علامہ اقبال نے قادیانیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ قادیانی ملک اور ملت دونوں کے غدار ہیں۔ پاکستان بننے لگا تو قادیانیوں نے باؤنڈری کمیشن میں ضلع گرداسپور کو شامل نہ کرنے کی سازش تیار کی تاکہ پاکستان کے لیے کشمیر جانے کا راستہ باقی نہ رہے۔ قادیانی مرزا بشیر نے 1992 کو قادیانیوں کا سال قرار دیا اور بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر خارجہ قادیانی چودھری ظفر اللہ خان نے کراچی کے ایک جلسے عام میں احمدیت کو زندہ اور اسلام کو مردہ مذہب قرار دیا۔ قادیانیوں کا روز اول سے پاکستان دشمن کردار رہا ہے، لیکن بات جب ختم نبوت کی آ جائے تو پھر کوئی مسلمان اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بل 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ مولانا مفتی محمود قادیانیوں کو قرار دینے والی کمیٹی کے سربراہ بنے اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بل منظور کیا۔ اس کے بعد سابق صدر جنرل ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان کا ایک آرڈیننس نافذ کیا، جس کے تحت 1974 میں غیر مسلم قرار دیے جانے والے احمدیوں کو مسلمان کہنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ قادیانی اس بل کو تبدیل کرانے کے لیے روز اول سے کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ختم نبوت کا پرچار کرے تو کوئی مسلمان اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں طاہر قریشی صاحب۔ آج ہم ان سے ان کی کتاب جماعت احمدیہ برطانیہ اور پاکستان کے تناظر میں لکھی جانے والی کتاب کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ برطانیہ میں رہنے والے قادیانیوں پاکستان کو بدنام کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو رشید جمال صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں لندن تشریف لائے، بالخصوص یہاں برطانوی پاکستانی جو نژاد ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن کی ہے، تو میں آپ کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ میں نے جو احمدزم پر کتاب لکھی ہے، احمدزم ریلیجیو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ان یو کے پاکستان کانٹیکسٹ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس کو لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ پورے میں اور ویسٹ پورے میں کہوں گا کہ جماعت احمدیہ کا جو قادیانی گروہ ہے اس کو بہت مظلوم سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اخبارات میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اس قدر پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ ایسی غلط رپورٹیں پبلش کروا دیتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے پھر میں نے اس کتاب کو ایک تحقیقی انداز میں لکھا ہے اور ڈائلاگ کے انداز میں لکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ احمدیہ جو جماعت ہے اس کے اب کتنے گروپ بن چکے ہیں، یعنی کہ 13 کے قریب گروپ ہیں ان کے، اور ان کے جو 2 بڑے گروپ ہیں وہ قادیانی اور لاہوری گروپ ہیں۔ جو اس وقت جو ہیڈ کوارٹر ہے یہاں یو کے میں ان کا، وہ قادیانی گروہ کا یہاں ساؤتھ لنڈن میں ہمارے نزدیک ہی ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ یورپ کا ان کا سب سے بڑا مرکز ہے یہاں پر وہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کیا جا رہا ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ جب قادیانیوں نے، احمدیوں کے گروہ قادیانیوں نے جب مسلمان نوجوانوں پر جو نشتر میڈیکل کالج کے تھے ان پر اپنے شہر ربہ، جس کو اب چناب نگر کہا جاتا ہے،
تو مسلمان طالب علم جو تھے میڈیکل کالج کے ان کو مارا اتار کر، تو کئی ان میں پھر بہت زیادہ زخمی ہو گئے، جو زخموں کی تاب نہ لا کر پھر وہ بعد میں شہید بھی ہو گئے وہ بچے۔ تو اس وقت ان کی دہشت گردی کی وجہ سے پورے ملک میں ایک بہت ہی منفی فضا قائم ہو گئی، اور نہ صرف عوام میں بلکہ خواص میں بھی۔ حکومت بھی بہت پریشان ہوئی کہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہو کر یہ اعلیٰ سطح پر ان کے کئی اداروں کے چیئرمین بیٹھے ہیں، اور یہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان نوجوانوں پر انہوں نے دہشت گردی کر دی ہے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے اس وقت اور انٹیلیجنس کے اداروں نے پوری اس پر رپورٹس لیں، اور باقاعدہ حضرت مولانا شاہ امن نورانی صاحب کی قیادت میں اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے اور پروفیسر غفور احمد صاحب بھی تھے، اسی طرح عبدالستار خان نیازی اور دوسرے اور مکاتب فکر کے لوگ بھی، اہل تشیع بھی تھے، اہل سنت بھی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام اکابر علماء کرام اس میں موجود تھے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کی جو اس وقت حکومت تھی تو وہ تو سارے سوشلسٹ تھے، لیکن وہ بھی ان کے اس ایکٹ کے دہشت گردی کا جنہوں نے کام کیا یہ خلاف تھے اس کے، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کو حل کیا جائے، اور ان کو اب پوری ہی پارلیمان کو انکوائری کمیٹی بنا دیا جائے۔ تو انکوائری کمیٹی بنی، پھر پارلیمنٹ نے ان کو سنا، جو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے ان کو، جو اس وقت کے ہمارے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب تھے، انتہائی ذہین قابل آدمی تھے۔ اس وقت کے وزیر قانون وہ پیرزادہ صاحب تھے وزیر قانون، اور بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو اس معاملے کو اچھی طرح سنا گیا، اور اس پورے جو احمدیہ جماعت کے گروہ تھے دونوں اس وقت جو بڑے قادیانی اور لاہوری گروہ جو تھے، ان کو پھر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک ملک کا قانون ہے، ایک جمہوری ملک ہے، یہاں برطانیہ میں بھی جمہوریت کا راج ہے۔ جمہوری طور پر جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، اگر اس میں کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن جمہوری طور پر پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایکٹ پاس کر دیا، لا بن گیا، تو اب وہ ماننا پڑے گا، آپ اس کے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہی جمہوری قانون وہاں پاکستان میں بھی لاگو ہوتا ہے، اور جمہوری طور پر جب وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے، پورے پارلیمان نے جو بنائی گئی تھی، اس نے متفقہ طور پر ایک ریزولوشن جو آئی تھی اس کو پاس کیا، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آئینی ترمیم کر دی گئی کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانے، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے، اس کو نکال دیا گیا دائرہ اسلام سے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اب قادیانیوں نے یہاں آ کر پروپیگنڈا شروع کیا اور اپنے اس چیز کو جنگی بیچنا شروع کر دیا، پھر غلط رپورٹیں بنی۔ ہاں کچھ واقعات واقعی جینوئنلی قادیانیوں کے اوپر جو حملے ہوئے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد، اس کے وہ ناانصافی ہے۔ کسی بھی ملک کی شہری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے ملک کی شہری کو وہ نقصان پہنچائے، اس کی جان لے یا اس کو کسی قسم کا بھی وہ خطرہ لاحق کرے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، ان کی املاک کو جو نقصان پہنچا ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جذبات تھے تو وہ لوگوں نے کچھ حملے بھی کیے، یہ یقینی طور پر ایسے ہوا۔ اب ہر سال یہ رپورٹیں بناتے ہیں وہاں پر، اور پاکستان کے خلاف یہ بیرونی ممالک کو دیتے ہیں، یورپین یونین کو دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو دیتے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ کے 30 کے قریب اراکین کو انہوں نے ایک رپورٹ بنا کر دی، وہ ہے آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار احمدی مسلمز۔ اب احمدی مسلمز یہ جان بوجھ کر لکھتے ہیں تاکہ ان کو احمدی صرف نہ کہا جائے، ان کو احمدی مسلم کہا جائے، اور ہم مسلمانوں سے یہاں کے ادارے بھی اور قادیانی بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان مانیں، اور ہم اپنے پروگراموں میں ان کو ایز اے مسلمان بلائیں۔ جب حکومت ان کو اپنے پروگراموں میں ایز اے مسلمان بلاتی ہے تو ہم اعتراض نہ کریں۔ تو اس میں جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ جو اینگلیکن کرسچین ہیں، چرچ آف انگلینڈ والے یو کے اندر، جس کی ملکہ سربراہ ہے، آرچ بشپ کینٹربری کے سربراہ ہیں، کیا یہ جہووا وٹنس کو کرسچین مان کر اپنی جگہ لینے دیں گے؟ کیا کیتھولک جو ہیں یا پروٹیسٹنٹ یا بیپٹسٹ جو ہیں، یہ جہووا وٹنس کو یا چرچ یہ دوسرا جو مورمنز ہیں، مونیز ہیں، اور سائنٹالوجسٹ جو ہیں،
کیا ان کو یہ عیسائی مان کر اپنی جگہ لینے دیں گے؟ نہیں لینے دیں گے. تو اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اگر آپ نے رکھنا ہے اقلیت کے اوپر تو رکھیں حکومت، ان کو جو مفاد پہنچانا ہے پہنچائیں، جس کام کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے استعمال کریں، لیکن ہمارا جو رائٹ ہے، ہمارا جو علامت ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، جو شناخت ہے، ہم کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. یہ ہے مسلمانوں کا مدعا. اور یہ کتاب جو لکھی گئی احمدیزم ریلیجیس سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ان UK پاکستان کانٹیکسٹ، اس کی پھر اردو بھی آ گئی ہے، بلکہ اردو میں 2-3 چیپٹرز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور بھی اضافہ جات ہوئے ہیں. تو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فیئر پکچر پیش کی جائے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ قادیانی نہ کہیں. قادیانی جو ہے ڈیروگیٹری ٹرم ہے، یعنی کہ توہین آمیز ٹرم ہے. بھائی ہم تو توہین آمیز ٹرم نہیں استعمال کرتے، یہ تو آپ لوگوں نے خود قادیانی اور لاہوری گروپ بنائے ہوئے ہیں دونوں نے. آپ دونوں کے نمائندے پیش ہوئے وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر، لاہوری گروپ کا بھی اور قادیانی گروپ کا بھی. یہاں کی حکومت خود اپنے ویب سائٹوں پر ان کو قادیانی اور لاہوری لکھتی ہے. پروفیسر مالکم نے لکھی ہوئی ہے جو کتاب اسلام کے اوپر، اس میں اس نے خود کہا ہے کہ جی احمدی ہیں، ان کے قادیانی اور لاہوری گروپ ہے. تو یہ تو ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ جی یہ قادیانی ہے لاہوری. اور جب ہم بات کرتے ہیں قادیانیوں کی تو ہم یہ کہتے اس لیے ہیں کہ یہ یہاں پر جو گروپ ہے وہ قادیانی گروپ ہے ان کا، جن کا مرکز ہے یہاں پر، جو یہاں پر جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، جس کا سربراہ مرزا مسرور ہے. تو اس لیے ہم تو قادیانی ہی گروپ کی بات کر رہے ہیں، ہم لاہوری گروپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہا، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی کہا. انہوں نے یہ مرزا صاحب کے متعلق یہ کہا کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ہم صرف قادیانیوں کی ہی یہاں بات کر رہے ہیں. دوسرے ان کے جو 12-13 گروپ ہیں ہم ان کو اس بک میں زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد لکھنے کا یہ تھا. پھر لٹریچر ہم نے جو ریویو کیا ہے، جو گورے جو ہے وہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اوپر، ہم نے ان کے بھی انالائز کیا ہے. جو ہماری پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ کی ہے اس کو بھی انالائز کیا گیا ہے. جو ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹس نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں ان کو بھی انالائز کیا گیا، تاکہ ایک انالیٹیکلی تجزیاتی طور پر اس کو دیکھا جائے، نہ کہ صرف ادھر ادھر کی باتیں کر کے کتاب لکھ دی جائے. تو اس میں ریفرنس بک ہے باقاعدہ، سائٹیشن ہے باقاعدہ، اسی لیے اس کو پنجاب یونیورسٹی لاہور نے پبلش کیا ہے.